बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उम्मत मुसलमा को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। आज हम आपको नमाज ईद का प्रैक्टिकल तरीका जो है वो बताने जा रहे हैं। नमाज ईद किस तरह से अदा करनी है, तकबीरात किस तरह से पढ़नी है और कहाँ इमाम के पीछे पढ़ना है और कहाँ खामोश रहना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं वो नमाज ईद उल फितर अदा करते हुए कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और फिर इधर उधर ऐसे देखते हैं कि साथ वाले ने हाथ खोले हैं नहीं खोले, हाथ बांधे हैं नहीं बांधे, तकबीरात के लिए हाथ खड़े किए हैं नहीं किए, क्या किया है क्या नहीं किया। हईमन के रकू और सजदे की हालत में भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो जब इंसान कंफ्यूजन का शिकार हो जाए तो उसकी इबादत का वो लुत्फ और वो कैफो सरूर नहीं रहता। तो आइए आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम नमाज ईद का प्रैक्टिकल तरीका जो है वो आपको बताने लगे हैं। उसको आप तवज्जो से देख लें ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा मामला जो है, दूसरी बात वो ये है कि क्या ख़वातीन घरों में ईद की नमाज पढ़ें या वो भी मस्जिद में या ईदगाह में जाके नमाज पढ़ सकती हैं। इस सिलसिले में भी हम आपको अहम इंशाअल्लाह ताला पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले ईद उल फितर वाले दिन आपने फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद ईद की नमाज पढ़ने से पहले और ईद की नमाज पढ़ने के बाद किसी किस्म के कोई नवाफिल अदा नहीं करनी, ये बात ज़हन नशीन रखिएगा। दूसरा मामला, जब ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए जाएं, आप बावुज़ू और पाकीज़गी की हालत में जाएं, नए कपड़े पहने, और अगर नए कपड़े मुयस्सर नहीं है तो कोई भी उजले साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। कोई जरूरी फर्ज नहीं है कि नए कपड़े होंगे तो नमाज ईद होगी। पुराने कपड़े हों लेकिन साफ सुथरे हों, उजले हों, पकीज़ा हों, उन कपड़ों को आप खुशबूदार कीजिए। हस्बे तौफीक आप सदका खैरात करें, लेकिन फितराना अदा करना वाजिब है। फितराना जरूर अदा करना है। वो आपने 340 रुपए फी कस है, एक बंदे का 340 रुपए कम अज कम जो फितराना है वो 340 रुपए है। 2024 बामुताबिक 1445 हिजरी। इसके बाद फिर खजूर का है, जौ का है, पनीर का है, किशमिश का है, वो आप तरकीब देख सकते हैं। पोस्ट आपको नजर आ रही है, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। अब आपने नमाज ईद अदा करने के लिए जाना है तो तकबीरात का पढ़ना लाजिम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुकून के साथ आप पढ़ लें, ऊंची आवाज से जरूरी नहीं है। तकबीरात आपने पढ़नी है। अब आप नमाज ईद के लिए ईदगाह में चले गए, मस्जिद में चले गए, किसी मदरसा के अंदर जहां भी ईद की नमाज का इहतिमाम किया गया है आप वहां पहुंच गए। अब आपने इमाम के पीछे, ऐलान हो गया, इमाम के पीछे आप खड़े हो गए ईद की नमाज अदा करने के लिए। अब आप नीयत समात फरमाएं कि ईद की नमाज की नीयत क्या करनी है। नीयत ये है, 2 रकत सलातुल ईद उल फितर, नमाज भी कह सकते हैं, 2 रकत नमाज ईद उल फितर, सलात भी कह सकते हैं। 2 रकत नमाज ईद उल फितर, 7 जायद 6 तकबीरों के, पीछे इमाम के, मुंह तरफ किबला शरीफ के, अल्लाहु अकबर। याद रहे, जुबान के साथ इकरार करना जरूरी नहीं है, दिल की नीयत का नाम ही नीयत है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो आपने नीयत कर ली, दिल ही दिल में नीयत कर ली, इतना ही काफी है। तो आप इमाम के पीछे खड़े हो गए। अब आपने अल्लाहु अकबर हाथ बांध लिए। सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना इमाम भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ेंगे। अब इमाम किरात करेगा सूरह फातिहा शरीफ और कुरान मजीद की कोई और सूरत साथ मिला के वो मुकम्मल करेंगे। लेकिन इससे पहले सूरतुल फातिहा यानी किरात से पहले, सना के बाद और किरात से पहले आपने 3 तकबीरात पढ़नी है। इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ खोल देने, यानी हाथ छोड़ देने, नीचे हाथ बांधने नहीं है। पहली तकबीर के बाद आपने हाथ बांधे, तकबीर तहरीमा इसे कहते हैं, हाथ बांधे। अब सना पढ़ने के बाद इमाम ने अल्लाहु अकबर कहना है तो आपने अल्लाहु अकबर इमाम के साथ अपने हाथों को खड़ा करना है
اور آپ کے انگوٹھوں کی جو لو ہے یہ کانوں کی لو تک آ جائے، یہاں تک۔ اللہ، ہتھیلیاں کعبہ شریف کی طرف سیدھی۔ اللہ اکبر، پہلی تکبیر پر آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ پھر دوسری تکبیر، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینے آپ نے۔ پھر تیسری تکبیر، اللہ اکبر۔ امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے، اب آپ بھی ہاتھ باندھ لیجیے۔ یہاں پر امام صاحب قرات کریں گے اور قرآن مجید کی کوئی دوسری سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اب آپ نے ہاتھ بلند نہیں کرنے، اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں امام صاحب سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے۔ قرات کے وقت آپ خاموش رہیں، سورت فاتحہ اور قرآن مجید کی دوسری سورت پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے آپ خاموشی سے قرات کو سنیں گے۔ رکوع میں آپ نے 3 بار 5 بار 7 مرتبہ جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکیں گے سبحان ربی العظیم پڑھ کر امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہہ کر امام صاحب رکوع سے اٹھیں گے تو آپ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد یہ کہتے ہوئے آپ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے میں سبحان ربی العالی، اکثر لوگ رب العالی پہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ آپ تکبیر جو ہے تسبیح رکوع کے اندر پڑھیں گے، پھر سجدے کے اندر پڑھیں گے، پھر آپ سجدے سے اٹھے دوسری بار پھر سجدہ کریں گے اور اسی طرح قیام کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں گے امام کے ساتھ۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ یاد رہے پہلی رکعت میں آپ نے پہلے تکبیریں پڑھی تھی، دوسری رکعت میں قرات کے بعد امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دوسری سورت ملائی، اس کے بعد امام صاحب نے ہاتھ اس طرح کھڑے کرنے ہیں اور آپ نے جو ان کے ساتھ کھڑے کرنے، اللہ اکبر تکبیر کہہ کے ہاتھ کھول دینے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ کھول دینے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، چوتھی تکبیر کہتے ہی آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر اسی طرح رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے امام صاحب کھڑے ہوں گے، آپ ربنا لک الحمد پڑھیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے اور دوسرا سجدہ، پھر اس طرح تشہد اور درود پاک اور اسی طرح دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہے نماز عید کا طریقہ۔ نماز عید الفطر کا یہ طریقہ ہے۔ اب امام صاحب جو ہیں تکبیرات پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد خطبہ پڑھیں گے۔ خطبہ سننا واجب ہے، ضروری ہے، خطبہ ضرور سننا ہے۔ بعض لوگ خطبہ سنے بغیر نماز عید سے فارغ ہو کے اٹھ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ خطبہ لازم سننا ہے، خطبہ ضروری ہے، واجب ہے، خطبہ آپ نے سننا ہے اور اس کے بعد دعا میں شامل ہونا ہے۔ خواتین کے حوالے سے، خواتین نماز عید ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہیں عیدگاہ میں، اور جہاں پر عید کا اہتمام کیا گیا ہے وہاں پر، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ خواتین باپردہ جائیں گی، اپنا بناؤ سنگھار واضح نہیں کریں گی، وہ باپردہ رہ کر، پردے میں رہ کر عید کی نماز کے لیے جائیں گی اور نماز عید ادا کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے اپنی اہل بیت سے فرمایا کہ نماز عید ادا کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ اس سے اسلام کی شان و شوکت کا ظہور ہوتا ہے، شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، تو اجتماعیت اور گیدرنگ نظر آتی ہے۔ اور خواتین الگ سے گھر کے اندر نماز عید الفطر کی جماعت وغیرہ نہیں کر سکتی، وہاں پر باپردہ انتظام ہو۔ مساجد میں باپردہ انتظام بعض جگہوں پہ کیا جاتا ہے، عیدگاہ میں بھی باپردہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس رستے سے جائیں باپردہ ہو کر جائیں۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواتین باہر نہیں جا سکتی، گناہ ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا سارا گناہ خواتین کو نماز کے لیے جانے کی وجہ سے ہے، مسجد میں جانے کی وجہ سے ہے،
عیدگاہ میں جانے کی وجہ سے ہے، یا تو پھر وہ بازاروں میں بھی نہ جائیں، شاپنگ سینٹروں میں نہ جائیں، پلازوں میں نہ جائیں، ہاسپٹلوں میں نہ جائیں، سکولوں میں نہ جائیں اور دیگر اداروں میں نہ جائیں۔ بینکنگ میں خواتین ہیں، بازاروں میں خواتین ہیں، دکانوں پہ خواتین ہیں، بجلی کے بل اتارنے کے لیے خواتین ہیں، اور شاپنگ سینٹروں میں خواتین ہیں، ہر جگہ پر خواتین نظر آتی ہیں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، شاپنگ پلازوں میں، اور دنیا جہاں کے مختلف شعبہ جات جو کام کر رہے ہیں ان اداروں میں بھی خواتین کام کرتی ہیں۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ شرعی حدود کے اندر رہ کر اپنا فریضہ سر انجام دیں۔ تو شرعی حدود کے اندر رہ کر آپ نماز عید کے لیے جہاں بھی اہتمام کیا گیا ہے وہاں پر خواتین کے لیے باپردہ اہتمام ہے، تو وہاں پر آپ جا سکتی ہیں، باپردہ ہو کر جائیں اور باپردہ جگہ پر نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو بخوبی جان گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ پوچھنا درکار ہو تو آپ علماء سے رجوع کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان عطا فرمائے۔ آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔